مسیح یسوع کے جلالی اور قوت والے نام میں آپ سب کی سلامتی۔ میں اور آپ ایک جنگ میں ہیں۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ایک جنگ میں ہیں۔ لیکن عزیزو، اس دنیا کے ظالموں نے، اس دنیا کے حاکموں نے ہمارے بادشاہ، ہمارے منجی خداوند کو کانٹوں کا تاج پہنا دیا۔ تو پھر میں اور آپ کیوں اس دنیا سے پھولوں کے تاج کی امید رکھتے ہیں؟ میرے عزیزو، اس دنیا کے حاکم نے ایسی چال چلی، ایسا وار چلا کہ کیا کر دیا؟ مولود مقدس حق تعالیٰ کے بیٹے کو بھی کانٹوں کا تاج پہنا دیا۔ میں اور آپ دنیا سے، دنیا کے حاکم سے، اس ظالم سماج سے، اس نفسا نفسی کے سماج سے آپ کیسے پھولوں کے تاج کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اپنی پوری توجہ میرے عزیزو، اپنی پوری توجہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر لگائیے، کیونکہ یہ دنیا آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ اس دنیا میں شرارت کی روحانی فوجیں ہیں جن کے ساتھ آپ کی یعنی ایمانداروں کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ وہ شرارت کی روحانی فوجیں آپ کے خلاف محاذ آرائی کر رہی ہیں۔ ہاں، آپ کو اپنے دشمن کی پہچان ہونی چاہیے۔ کلام فرماتا ہے کہ ہماری کشتی گوشت اور خون سے نہیں ہے، یعنی میری کشتی انسانوں سے نہیں ہے۔ انسان تو خدا کی شبیہ اور صورت پر بنایا گیا۔ ہمارے گھرانوں، ہمارے خاندانوں، ہماری کلیسیاؤں، ہمارے گرجا گھروں، ہماری آبادیوں میں انسان فتنہ نہیں پھیلاتا، یہ تو شرارت کی روحانی فوجیں ہیں جو محاذ آرائی کرتی، ہمیں گرانا چاہتی، ہمیں بہکانا چاہتی، ہمیں پھسلانا چاہتی، ہمیں خدا کی حضوری سے باہر لے جانا چاہتی ہیں۔ عدن میں ایسا ہی تو تھا۔ خدا نے ٹھنڈے وقت کو ٹھہرایا ہوا تھا کہ خدا اپنے بندہ سے بات چیت کرے، لیکن یہ بات چیت، یہ رفاقت، یہ میل ملاپ شرارت کی ان روحانی فوجوں کو، ہوا کی علمداری کے حاکم کو پسند نہیں تھا۔ اس فتنہ کے موجد کو، اس گناہ کے موجد کو یہ کسی طرح پسند نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جھوٹ کا بار چلا، اس نے مکاری اور چلاکی سے وہ پھل جو منع تھا وہ کھلا دیا، اور آدم کو کیا کر دیا؟ لعنتی قرار دلوا کر عدن سے، خوشی کی جگہ سے، نیکی کی جگہ سے، جلال کی جگہ سے محروم کر دیا۔ اور آج سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ میرے عزیزو، ایمانداروں کے لیے یہ بڑا ٹف ٹائم دینے والی قوتیں ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا ہوتا اے کون کری آندا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کون اتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ ہمارے کاروباروں میں مندہ آ جاتا ہے، ہمارے روزگار میں، جاب میں پرابلمز آ جاتے ہیں، بیماریاں جکڑ لیتی ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ بھائیوں میں فتنہ، میاں بیوی میں جھگڑا،
اور طرح طرح کے اور دکھ اور آزمائشیں، پریشانیاں اور مصیبتیں ایمانداروں کو گھیر لیتی ہیں، لیکن کلام ہمیں سکھاتا ہے، کلام ہمیں کہ ان دکھوں سے، ان پریشانیوں سے، ان آزمائشوں سے کیسے نپٹا جائے۔ میرے ساتھ نکالیے کلوسیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کے پہلے باب کی 24ویں آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ پولس رسول بڑا واضح ہمیں سکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں، اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں، اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں۔ میرے عزیزو توجہ دیجیے کہ پالوس رسول کیسے دکھ سہ رہا ہے۔ پالوس رسول کن کے لیے دکھ سہ رہا ہے، اور پھر دکھ سہتے ہوئے وہ کیا کر رہا ہے؟ پہلی بات وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری خاطر دکھ اٹھاتا ہوں۔ ان کی خاطر؟ تمہاری خاطر۔ اور پھر آگے یقیناً وہ جب کہتا ہے کہ مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن، یعنی بدن کو اس نے ڈیفائن کر دیا ہے، یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں۔ چیلنجز، دکھ، اذیتیں، ازاریشانیاں، پریشانیاں، صعوبتیں، دقتیں بہت ہیں اسے بھی، لیکن وہ کیا کہہ رہا؟ میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں۔ ہاللیلویا۔ وہ کہہ رہا میں ان دکھوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، وہ سارے دکھوں کو جھیل کر، سہ کر، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسیح کی مصیبتوں کی کمی اپنے دکھوں کے وسیلہ سے کیا کر رہا ہوں؟ پوری کیے دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم ان سفرنگز کو، دکھوں کو ٹیکل کر پائیں، کیسے ان اذیتوں کو، ان چیلنجز کو، ان آزمائشوں کو ہم کیسے کیا کر پائیں؟ ہینڈل کر پائیں، ان سے کیسے نپٹ پائیں، دو چار ہو پائیں، ہم یہ سیکھ رہے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، ایماندار جو ہیں، یعنی آپ اور میں جو ہیں، جنہیں مختلف طرح کے چیلنجز ہیں، مختلف طرح کی دقتیں اور دشواریاں ہیں، ہمیں ایمان کے ذریعہ سے ان چیلنجز کے ساتھ نپٹنا ہوتا ہے۔ کیسے نپٹنا ہوتا ہے؟ ایمان کے ذریعہ سے۔ اور ایماندار ہی کیا کر سکتا ہے؟ ایمان رکھے ہوئے دکھوں میں بھی کیا کر سکتا ہے؟ خوش ہو سکتا ہے۔ کبھی کوئی دکھا ہے خوش ہویا؟ امیرتے آ جائے کوئی بڑی مصیبت، بھائی تو کیا ہوگا؟ بھائی میں تو چیخنے چلانے لگوں گا انسان ہوتے ہوئے، لیکن جب کیا ہوگا؟ ایماندار کے پاس ایک تایا ہوا ایمان ہوگا، جیسے کہ مقدس پولس رسول کے پاس ہے، تو پھر ہی کیا ہوگا؟ ایسا کہنے کے ہم قابل ہوں گے کہ اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں۔ سب سے پہلی چیز
جو مصیبتوں میں خوشی کرنے والی مددگار چیز ہے وہ ہے کہ ایماندار کے اندر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے. اب ایماندار جو ہے، جس کے پاس ایمان ہے، وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ دکھوں میں کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. اب اس کا ایمان ہے کس پہ ہے؟ ذرا میرے ساتھ نکالیے رومیو 8ویں باب کی 28ویں آیت. اس کا ایمان جس چیز پہ ہے جو اسے خوشی کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ دکھوں میں بھی خوش رہتا ہے. میرے ساتھ نکالیے رومیو 8ویں باب کی 28ویں آیت. یہ چیز ہے جو ایماندار کو کیا کرتی ہے؟ دکھوں میں بھی خوش ہونے کا موقع بخشتی ہے، فضل بخشتی ہے کہ وہ دکھوں میں بھی کیا کرتا ہے؟ خوش رہتا ہے. ذرا پڑھیے 28ویں آیت کو. اور ہم کو معلوم ہے، پالوس رسولی رومیو کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں. میرے عزیزو توجہ دیجیے، پالوس رسول کا ایمان اس بات پہ ہے کہ سب چیزیں مل کے، چاہے وہ دکھ ہیں، چاہے وہ چیلنجز ہیں، چاہے وہ پریشانیاں ہیں، چاہے وہ اعزاری ثانیہ ہیں، چاہے وہ کسی قسم کی بیماری ہے، وہ کہہ رہا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. دکھوں میں خوشی صرف وہ منا سکتے ہیں جو ایماندار ہیں. اور ایماندار کیوں خوشی منا سکتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے، وہ بیماری کا ٹینیور، وہ 2-3 ماہ کی سخت بیماری، وہ بیٹے کی بیماری، وہ گھریلو پریشانی، وہ اپنی زندگی کی کسی نہ قسم کی پراگندگی، وہ طرح طرح کے چیلنجز، وہ ایکسیڈنٹس ہو جانا، بائک کا لگ جانا، وہ کہیں سے گر جانا، اور طرح طرح کے مالی نقصان، وہ طرح طرح کے کاروباری نقصان، وہ طرح طرح کی ناکامیاں، وہ طرح طرح کی پریشانیاں، وہ طرح طرح کے جو بھی مسائل ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے ٹھوکر لگتی ہے، اور آپ زارو قطار روتے ہیں، آپ مایوس ہو جاتے ہیں. وہ طرح طرح کے مسائل، ان کے بارے میں خدا کا بندہ کہہ رہا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اس کا ایمان یہ ہے کہ سب چیزیں میرے لیے کیا ہیں؟ بھلائی پیدا کریں گی. That's why وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان دکھوں میں بھی خوش ہوں. میرے عزیزو، ایماندار صرف اور صرف کیا کر سکتا ہے؟ دکھوں میں خوش ایمان کی وجہ سے رہ سکتا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے کہ دکھوں میں خوش رہنے کا جو ایمانی رویہ ہے، اسے مثبت رویہ بھی کہا جاتا ہے، اسے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی کہا جاتا ہے. اور وہ پالوس رسول جو ہے وہ اپنی ہر طرح کی حالت میں جانتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا ہے؟ بھلائی پیدا کرتی ہے. پالوس رسول کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اسے ایک بیماری بھی تھی. میرے عزیزو، پالوس رسول کو ایک بیماری بھی تھی. میرے ساتھ نکالیے ذرا، ہاللویہ. کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا دوسرا خط نکالتے ہیں. پالوس رسول کو ایک بیماری بھی تھی. اس نے کال کو سہا، اس نے طوفانوں کو جھیلا،
اس نے طرح طرح کے تانے مینوں کو جھیلا، اس نے سنگسار بھی ہونے سے کئی بار بچا، وہ بیعت بھی کھاتا رہا، وہ جیل خانوں میں بھی جاتا رہا، لیکن ہاں وہ بدنی طور پر بھی ایک بیماری کا شکار تھا۔ میرے عزیزو، دوسرا کرنتھیوں نکال کے سامنے رکھیے۔ پالوس رسول جو ہے اسے اصل میں کہا جاتا ہے کہ مرگی کی بیماری تھی۔ کیا تھی؟ مرگی کی بیماری تھی۔ ذرا میرے ساتھ 12واں باب آپ نکال چکے ہیں اور اس کی 7ویں آیت سے ذرا دیکھیے، لکھا ہے اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث دعاواں بڑا ٹھہردا سی، روزیاں بڑا ٹھہردا سی، خدا اسے دور دراز منادی کے لیے غیر قوموں میں بھی اپنے مکاشفہ، اپنے بھیدوں کے ساتھ، اپنی منادی کے ساتھ، اپنی نجات کے پیغام کے ساتھ بھیج رہا، اور وہ کہہ رہا ہے اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے بھول جانے کے اندیشے سے۔ توجہ دینی آپ نے، یہ بھول جانا کیا ہے؟ کہتا ہے خدا مجھے غیر قوموں کا نبی بنا کر استعمال کر رہا تھا، اور وہ کلام جو کسی کو میسر نہیں تھا، وہ پیغام، وہ باتیں جو کسی کو نہیں ملی، وہ مجھے ملی، لیکن اندیشہ تھا کہ میں بھول نہ جاؤں۔ توجہ دیو، میں فخر نہ کرنے لگوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث علم بڑا تھا، معرفت بڑی تھی، خدا کی نعمتیں بڑی تھی، لیکن خطرہ تھا کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو کیا ہوا؟ بھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا۔ یہ کانٹا چبویا گیا، میرے دل میں کانٹا چبویا گیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جس لفظ کا ترجمہ یہاں کیا کیا گیا ہے کہ میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، جس یونانی لفظ کا ترجمہ کانٹا کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ کھونٹی یا موٹی کیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، کانٹا معمولی جہا ہوندا ہے، لیکن وہ جو لفظ کانٹا جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، مفسرین کہتے ہیں اس یونانی لفظ کا ترجمہ کھونٹی کی ہوندی ہے۔ میں دسنا، بابیاں دی چھڑی ہوندی سی نا، تو اندے تھلے چون جالی کی ہوندی ہے بھائی، نوکدار اتھے بیس ہوندی ہے تاکہ بابے دی چھڑی جڑی ہے مٹی وچ پھس جائے تو ڈگے نہ۔ ذرا سمجھنا ہے، کھونٹی وہ بھی ہے، اور کھونٹی کو ذرا سمجھانے لگا ہوں، کھونٹی وہ بھی ہوتی ہے جو ٹینٹ والوں کے پاس ایک نوکدار کیا ہوتی ہے بھائی، کلی ہوتی ہے، اور وہ کلی ٹھونک کے کیا باندھتے ہیں؟ رسا باندھتے ہیں۔ وہ جو نوکدار کلی ہوتی ہے اسے کھونٹی کہا جاتا ہے۔ اور اگلی بات توجہ دیجیے، موٹی کیل بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تھا کیا؟ یہ بیماری تھی کیا جو اس کے دل میں کانٹا، جو اس کے جسم میں کانٹا چبویا گیا؟ یہ اصل میں مفسرین کہتے ہیں کہ اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث، میرے بھول جانے کے اندیشہ کی وجہ سے۔ اکثر ہم خدمت بڑی ہو جائے تو ملی ہی نہیں، لبدے ہی نہیں پادری صاحب، خدمت بڑی ہو گئی، نام بڑا ہو گیا، پہچان بڑی ہو گئی، تے بھائی صاحب نہیں لبدے، دعا کرن لی، گل کرن لی، بھائی صاحب نہیں لبدے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، اور آگے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول وہ بھی کہتا میں مکے کھاتا رہا ہوں۔ ابلیس اسے بھی کیا کرتا رہا ہے؟ قاصد کے طور پر آ کے مکے مارتا رہا ہے تاکہ میں پھول۔ اب مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ اصل میں مرگی کی بیماری تھی، اسے انگلش میں
ایپیلیپسی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اب اس نے خدا سے نہ گزارش کی. آگے پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں نے 3 بار، کتنی بار؟ میں نے 3 بار خدا ان سے التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے. 3 بار اس نے دعا کی، التجا کی، التماس کی کہ خدا یہ بیماری، یہ کانٹا جو میرے جسم میں چبھتا ہے، یہ جو مکے مجھے مارے جاتے ہیں، یہ مجھے نہ مارے جائیں، یہ کانٹا مجھے نہ چبھے. لیکن کیا ہوا؟ آگے لکھا ہے مگر اس نے مجھ سے کہا. کس نے کہا؟ خدا نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، پالوس رسول بھی ستایا جا رہا ہے، وہ بھی کمزوری میں پایا جا رہا ہے، وہ بھی التجا اور التماس کرتا دکھایا جا رہا ہے. ہاں، کانٹا سا جس میں چبھ رہا ہے اور وہ خدا سے 3 بار کہہ رہا ہے. لیکن خدا نے کیا کہا کہ نہیں، تیری کمزوری ہی میں میری قدرت کیا ہے؟ وہ پوری ہوتی ہے. میرے عزیزو، میں اور آپ بھی ستائے جاتے ہیں، میں اور آپ بھی پریشان ہوتے ہیں جب ابلیس شرارت کی روحانی فوجیں ہمیں گھیرا ڈال لیتی ہیں. وہ جو ہمارے خلاف محاذرائی کرتی ہیں، طرح طرح سے ہمیں گرانے کی کوشش کرتی ہیں. طرح سے چیلنجز فرق ہو سکتے ہیں، لیکن ہاں، ہمارے خدا کی قدرت ہماری کمزوریوں ہی میں ظاہر ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے. اور آگے لکھا ہے بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. وہ کہہ رہے میں اپنی کمزوری پر بھی کیا کروں گا؟ فخر کروں گا. مجھے جو آپ کو چیلنجز درپیش ہیں، ہاں، ان میں ہم بھی خوشی منا سکتے ہیں اگر ایسا ہی ایمان ہمارے پاس ہو. ہاں، یہ ایمان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ذرا 2 باتیں میری یاد رکھ لیجیے. یہ ایمان کیسے پیدا ہو سکتا ہے، پھر ہم مصیبتوں میں بھی خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ یہ 2 باتیں یاد رکھ لیجیے گا. پہلی بات پلیز پے اٹینشن، خدا کے سچے اور پاک وعدوں کو یاد کیا کریں. ایلڈر صاحب نے عادت بنا لی ہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاللیلویا. آپ بھی اپنی زندگی میں خدا کے پاک اور سچے وعدوں کو یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ بھی اپنی کمزوریوں میں، آپ بھی اپنی مصیبتوں میں، آپ بھی اپنی پریشانیوں میں خوشی منا سکیں اور ایمان سے کہیں کہ ہاں، تیری قدرت میری کمزوری میں پوری ہوتی ہے. اور آپ بھی پھر اپنی کمزوریوں پر کیا کریں گے؟ فخر کریں گے. ہاللیلویا. پہلا کام کہ خدا کے پاک اور سچے وعدے یاد کیا کریں. دوسرا کام، کلام کی ایسی آیات کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں جن سے آپ کو طاقت ملتی ہے. کلام کی وہ آیات، کلام کی وہ بابرکت اور پرقوت آیات زبانی یاد کر لیں جو کہ مشکلات کے وقت آپ دہرائیں گے، مشکلات کے وقت آپ بولیں گے تو ابلیس شرمندہ ہوگا، وہ ہوا کی علمداری کا حاکم شرمندہ ہوگا، وہ شرارت کی روحانی فوجوں کا حاکم شرمندہ ہوگا، اور آپ یقیناً مسیح یسوع میں فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ پائیں گے. آئیے دیکھیے کیسی کیسی آیات ہو سکتی ہیں. جی میرے ساتھ نکالیے، پہلے رومیو کے خط میں ذرا دیکھ لیتے ہیں. رومیو کا خط 5ویں باب اور اس کی 3 4 آیات. اس طرح کی آیات کو یاد کر لیں. 5ویں باب اور اس کی 3 4 آیات کو ذرا دیکھیں.
لکھا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، بلکہ آگے 5ویں آیت میں بھی لکھا ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، آپ اس طرح کی آیات کو حفظ کریں۔ میرے ساتھ نکالیے ذرا یعقوب کا خط اور پہلے باب کی 2 4 آیات کو دیکھیے۔ اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں سے کسی بات کی کمی نہ رہے۔ میرے عزیزو، اس طرح کی آیات کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ ایک اور آیت دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھی جا سکتی ہے، پہلا پطرس 4 باب میں آ جائیے اور 4 باب کی 12ویں 13ویں آیات کو دیکھیے۔ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم رہو۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، اس طرح کی آیات کو آپ جب زبانی یاد کر لیں گے تو آپ ایمان میں قوت پائیں گے، آپ خدا کے وعدوں میں تازگی پائیں گے، آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ آپ بھی پالوس کی طرح اپنے دکھوں میں کیا ہونا شروع کر دیں گے؟ خوش ہونا شروع کر دیں گے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، آخری بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سن لیجیے گا۔ ایماندار کے جو آنسو ہیں، ایماندار کے جو آنسو ہیں وہ بعض اوقات بلکہ اکثر ٹیلیسکوپ کی طرح کام کرتے ہیں۔ کس کس کو پتا ٹیلیسکوپ کیا ہوتی ہے؟ دوربین کو کہتے ہیں۔ تو ایماندار کے آنسو اکثر کیا ہوتے ہیں؟ وہ دوربین کی طرح کے ہوتے ہیں جو کہ خدا کے تخت کو دکھاتے ہیں۔ ایماندار کے آنسو دوربین کی طرح ہوتے ہیں جو خدا کے تخت کو دکھاتے ہیں۔ اور ہاں میرے عزیزو، وہ تخت جس پر خداوند خدا جو عبدالآباد ہے، جو قدیم الایام ہے، جو تخت نشین ہے، وہی اپنے لوگوں کو دکھوں سے، آنسوؤں سے چھڑاتا اور بچاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اور وہ ان کے سب آنسو پہنچ ڈالے گا۔ ہاں میرے عزیزو، ایماندار کے آنسو اکثر دوربین کا کام کرتے ہیں جس کے ذریعے ایماندار آسمان پر خدا کے تخت کو دیکھتے اور تکتے ہیں۔ اور زبور نویس خوب کہتا ہے، جو روتے ہوئے بوتے ہیں، جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں، وہ خوشی سے کاٹیں گے۔ ہاں میرے عزیزو، خوشی سے کاٹنا چاہتے ہیں تو ایمان رکھیے گا کہ خداوند آپ کے سب آنسو پہنچ ڈالے گا۔ دنیا میں طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، دنیا میں طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، طرح طرح کے احزار پریشانیاں ہیں، چیلنجز ہیں۔ ہاں ان میں خوشی منانا شروع کر دیں، کیونکہ آپ جب روتے ہوئے بھی بوئیں گے تو خوشی سے ہی کاٹیں گے۔ آپ کو
خوشی دینے کا ارادہ پاک ارادہ خدا کا ارادہ ہے. وہ آپ کو آسمان پر اچھا اجر دینا چاہتا ہے, بڑا اجر دینا چاہتا ہے. آپ زمین کے مسائل کو نہ تکتے رہیں. آسمان ہی اچھا خزانہ ہے, آسمان ہی اچھا خزانہ ہے. آسمانوں کی طرف خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیے. یقیناً دیکھو جلد آنے والا ہے, اور یقیناً ہر ایک کے کام کے موافق دینے کو اجر اسی کے پاس ہے. ہاں میرے عزیزو, دنیا کے چیلنجز میں آپ بھی پالوس کی طرح ایمان کا رویہ رکھ کے آپ بھی خوشی منایا کریں, اور ہر طرح کے چیلنج پر فتح سے بڑھ کر غلبہ پایا کریں. یسوع مسیح کے نام سے آمین. آئیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں. ہاللیلویہ.